الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، اس گاؤں میں جھمٹ پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا اور عامر صاحب کی دعوت پر چہلم کا موقع بھی ہے، ان کے عزیز کا اور محرم الحرام کی 8 تاریخ بھی ہے۔ اللہ نے جس خانوادہ پاک کے طفیل اسیران عالم کو سند رہائی عطا فرمائی، عجیب وقت ہے کہ آج وہ قافلہ دشت کربلا میں اسیر ہے۔ غم حسین صرف کسی خطہ خاص سے متعلق نہیں، کسی نسل سے تعلق نہیں، کسی خاص مذہب، دین یا تہذیب سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ یہ آفاقی غم ہے، ذکر ہے، ایک پیغام ہے، میسج ہے۔ میرے ساتھ اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں علماء کرام بھی اور مشائخ اعظام بھی، بالخصوص حضرت فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین صاحبزادہ شعبان صاحب اور صاحبزادہ بشیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور مفتی ظہور اللہ صاحب ہاشمی، پیرزادہ نثار المصطفیٰ اور پروفیسر زاہد صدیقی صاحب۔ اچھا ہوتا کہ ہم سب ان کا خطاب بھی سنتے، لیکن وقت کی قلت اور آپ لوگوں کے جو اندر کی بات ہے، یعنی جو کچھ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بیان کروں، اور میرا خیال ہے مفتی صاحب کی ان سب کی خواہش بھی یہی ہے کہ تشریف لائیں، تو میں
اس حوالے سے آپ لوگوں کی محبت اور ذوق شوق کے ساتھ چل کر کچھ چیزیں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. آپ ذوق سے سنیں گے، سماعت کریں گے تو بات چلے گی انشاءاللہ. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی، یہ عموم ہے کہ مجھے یاد کرو. ظاہر ہے اس کے مخاطبین اہل ایمان ہیں. ویسے تو اللہ کو سبھی یاد کرتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں، اور ہر چیز کائنات کی اس کی تسبیح و تحلیل پڑتی ہے اپنی زبان میں. جو اللہ نے اس کو زبان عطا کی ہے اس میں وہ اس کی تحلیل اور تسبیح پڑتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ بھی ایک ذکر ہے. شجر، حجر، ذرات، ستارے، چاند، تمام چیزیں کائنات کی جتنی ہیں وہ اسی کی تسبیح پڑتی ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے. وہ تو سلسلہ تسبیح چل رہا ہے. تو اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے جس کے لیے اللہ نے بالخصوص مسلمانوں کو مخاطب فرمایا. ذکر تو ہو رہا ہے کائنات میں. یہ پتے جو جھومتے ہیں، یہ دریا جو گھومتے ہیں، یہ سب اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. سعدی نے کہا تھا کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر برق دفتر معرفت کردگار. یہ سبز پتے جو ہیں یہ ہوشیار انسان کی نظر میں، جو نظر بالغ رکھتا ہو، دانا و بینا ہو، جانوروں کی آنکھ نہ رکھتا ہو، انسانوں کی آنکھ رکھتا ہو، جانوروں کا شعور نہ رکھتا ہو، انسانوں کا، اور پھر انسان کامل کا شعور رکھتا ہو، اس کی نظر میں ہر برق دفتر، ہر برق جو ہے، ہر پتا جو ہے اپنی اپنی جگہ پر وہ ایک دفتر ہے معرفت کردگار. اپنے خالق اور مالک کی معرفت کے لیے ایک دفتر. جو نظر والے ہوتے ہیں وہ پتے پتے میں اس کو دیکھتے ہیں. بڑے پتے کی بات کر رہا ہوں. پتے پتے میں اس کو دیکھ لے. دنیا کو فانی سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرف اس طرف نظر ڈالی، اس طرف اس طرف نظر ڈالی، ہم نے یوں عمر ختم کر ڈالی. اس طرف اس طرف نظر دیکھنا. آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں، انسان اوپر نیچے ادھر دیکھتا ہے. یہ دیکھتے دیکھتے ہی دنیا ختم ہو جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے. تو یہ دیکھنا کیا ہے؟ تو منظر ہے تو انسان دیکھتا ہے. تو اس نے منظر پھیلا دیا. اس طرف اس طرف نظر ڈالی، ہم نے یوں عمر ختم کر ڈالی، اور پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پہ یوں نظر ڈالی. پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پہ یوں نظر ڈالی. تو وہ لوگ ڈالی ڈالی پر یوں نظر ڈالتے ہیں کہ پتے پتے میں اس کو دیکھتے ہیں، اور وہی لوگ پتے کے ہوتے ہیں. جو پتے پتے میں اس کو دیکھتے ہیں وہی پتے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے وہ خود بے پتہ ہے. یہ میں پتے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور جن کے پتے ہی صاف ہیں وہ کیا سمجھیں گے. تو پتے کی یہی بات ہے
کہ اللہ نے فرمایا یوں تو سب تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے، لیکن اللہ نے بالخصوص مخاطب فرمایا، اور پھر مخاطب یوں نہیں فرمایا، پھر اس کتاب میں آخری کتاب میں یہ حکم دیا جو نازل فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، اور اپنے اس مکرم محترم اور محتشم فخر اولین والآخرین آخری نبی تاجدار مدینہ ختم المرسلین سید الاولین والآخرین کہ قلب اطہر پر نازل فرمائی، آپ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو۔ کس طرح یاد کرو؟ یا اللہ سب لوگ تجھے یاد کر رہے ہیں، ہر مخلوق تجھے یاد کر رہی ہے، ہر چیز تجھے یاد کر رہی ہے، تیری تسبیح پڑھ رہی ہے۔ ادھر دیکھ تو اب تو کس انداز سے کہہ رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی حکم دے رہا ہے؟ تو مطلب یہ تھا کہ اس طرح یاد کرو جس طرح محمد عربی نے تمہیں میرے ذکر کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ذکر خاص ہے۔ فَاذْكُرُونِی کیونکہ قرآن حضور کے حوالے سے آیا ہے، تو ظاہر ہے اللہ کا وہی ذکر معتبر ہوگا اللہ کے نزدیک جو کملی والے کے حوالے سے ہوگا۔ تو فَاذْكُرُونِی مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یاد تو کریں گے، لیکن لوگوں کے طبائع میں مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ یاد اسے کیا جاتا ہے جو کبھی بھولا ہو یا بھولنے کا امکان بھی ہوئی، جو سدا یاد رہے اس کو تلقین کرنے کا کیا فائدہ؟ جو سدا یاد رکھے بھولے ہی نہیں تو اس کو حکم دینے کا کیا فائدہ؟ میری بات سمجھ رہے؟ یعنی جو بھولتا ہے یا بھول سکتا ہے اس کو انسان کہتا ہے کہ یار مجھے بھی یاد کر لینا، تو اس میں امکان ہوتا ہے بھولنے کا، اس لیے یاد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو یہ طبقات ہیں، انسانوں میں فرق ہے۔ اکثریت ایسی ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر حرص و ہوا کے پھندوں میں آ کر دنیا کی چمک دمک میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ یہ عام طبقہ ہے، یہ عام طبقہ ہے۔ ان کو فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو۔ جو خواص ہیں جن کو یاد ہے، جن کو وہ بھولتا ہی نہیں۔ یہاں ذوق کی بات آگے مجھے، جو بھولتے ہی نہیں ان کو تلقین سے کیا فائدہ؟ وہ کرے یاد تجھے جس نے بھلایا ہو کبھی، وہ کرے یاد تجھے جس نے بھلایا ہو کبھی، وہ کرے یاد تجھے جس نے بھلایا ہو کبھی، نہ کبھی ہم نے بھلایا، نہ کبھی یاد کیا، نہ کبھی ہم نے بھلایا، نہ کبھی یاد۔ یاد تو وہ کرے جس نے تجھے بھلایا ہو، جس کے دل میں تو ہمیشہ سے بس رہا ہے اور ہمیشہ تک کے لیے بس رہا ہے، وہ تجھے کیسے یاد آئے؟ اور غم نہیں اس کا کہ کیوں تم نے کیا ہے برباد، غم
تو اس کا ہے بڑی دیر میں برباد کیا. یہ محبت کی ذوق کی باتیں ہیں. اس کا یار سے تعلق ہے اور اس کا یار سے تعلق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. تو میں نے عرض بابو جی، کی کہ جو یاد کرتا ہے اس میں بھلانے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو فرمایا فذکرونی، انسان ہے بھول جاتا ہے، تلقین کی مجھے یاد کرو. پھر خاص بندے جو ہیں، عموم میں تو سب شامل ہیں کیونکہ مسلمان ہیں، اس کا ہر طبقہ اس کا مخاطب ہے. صالحین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، خاصان حق بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اہل بیت اعظام بھی ہیں. لیکن آپ انہیں دیکھیں کہ انہوں نے کبھی اللہ کو نہیں بھلایا اور پھر اللہ نے بھی ان کو نہیں بھلایا. ایک اور جگہ فرمایا کہ جو مجھے بھلاتے ہیں میں ان کو بھول جاتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں. اور یہی دنیا کی بات ہے کہ آپ کو جو یاد رکھتا ہے آپ اسے بھی یاد رکھتے ہیں، اور جو آپ کو بھول جاتا ہے آپ بھی اسے بھول جاتے ہیں. یہ تو عام بات ہے نا. اور امیر مینائی نے علیہ رحمت نے ایک بات کہی تھی اسی بات کو کہ جو تجھے بھول گیا تجھ پہ بھی لازم ہے امیر. جو تجھے بھول گیا تجھ پہ بھی لازم ہے امیر. خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. جو تجھے بھول گیا تجھ پہ بھی لازم ہے امیر. خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. تجھے کیا بھول؟ تو اللہ بھی بھول جاتا ہے. لیکن فرمایا ایک ترکیب میں تمہیں کہتا ہوں، بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب یاد کے لیے ایک بات خاص، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو بہت کم اہل علم بتا سکتے ہیں. یہ وہ بتا سکتے ہیں جن کا دنیا تصوف سے، روحانیت سے بھی تعلق ہو، جو اللہ کے مقبولوں سے بھی کچھ رشتہ رابطہ رکھتے ہیں. یاد کے لیے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تو حافظے سے پاک ہے. آپ یاد رکھیں گے تو آپ کا حافظہ بھی چاہیے، آپ کا ذہن بھی چاہیے، دماغ بھی چاہیے. مصروفیات میں سے اس کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ادنا اعلیٰ کو یاد کرتا ہے. کہ یاد کرنے کے لیے ایک ادنا حیثیت کا آدمی یا عبد اپنے معبود کو یاد کرے تو اس کا ایک درجہ ہے، کیونکہ یہ فائدہ ہے عبد کے لیے. لیکن معبود کو کیا فائدہ ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو یاد کرے؟ معبود کے لیے کیا اعزاز ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے تو اعزاز ہے کہ وہ اپنے مالک کو یاد کرے. لیکن یہ جو جوابی کاروائی ہوگی کہ وہ یاد کرے گا تو وہ کس کھاتے کی یاد ہوگا؟ یہ بھی تو علماء بتایا گئے نا. اصل میں یہ ہے کہ حافظہ جو ہے وہ اسی نے پیدا کیا ہے انسان کے لیے. حافظہ کیا ہے، پھر اس میں دنیا کے مشاغل معاملات اسی کے لیے بنائی ہے تاکہ اس دنیا کے معاملات میں الجھ کر مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں. امتحان تو تب بھی بنتا ہے نا کہ مصروف کر دے پھر کہتے ہیں کہ یاد. اب عام لوگ کہتے ہیں جناب بہت مصروف رہا میں آپ کو بھول گیا. یعنی اگر مصروف نہ ہوتا تو آپ کو یاد رکھتا تو پھر آپ کی کمال کیا ہے؟
لطف تو یہ تھا، دوستی کا تعلق حق تو یوں ادا ہوتا ہے کہ آپ مصروف رہنے کے باوجود بھی یاد کریں۔ آپ دوستوں سے گلہ کرتے ہیں نا کہ یہ کیا کمال ہے یار، مصروف تو ہر شخص ہو جاتا ہے تو پھر تو بھول ہی جاتا ہے۔ میرا تعلق تو تم سے ایسا تھا کہ تم دنیا کی ہر مصروفیت میں مشغول ہونے کے باوجود بھی مجھے یاد رکھتے تھے۔ تو کچھ ایسے دوست بھی دنیا میں لوگوں کے ہوتے ہیں کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود انسان ان کو نہ بھول سکتا ہے اور کسی لمحے میں بھول۔ یہ تعلقات دنیا میں، تو آپ دیکھیں کہ اس خالق اور مالک کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا میں، یا ایسے بندے نہیں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہر لمحہ اس کو یاد آتا ہے۔ بلکہ میں بتاؤں کہ اس کے تو ایسے دوست ہیں کہ انہوں نے اس کی یاد کے لیے دنیا ہی چھوڑ دی۔ آپ جن کے پڑوسی ہیں حضرت میاں فضل کلیامی رحمۃ اللہ دیکھیں دنیا چھوڑ دی گئی، مجردانہ زندگی گزاری یاد حق کے لیے۔ کون آدمی ہے جو دنیا میں رہ کر باشعور ہو کر صاحب کمال ہو کر دنیا کو چھوڑ دے، لیکن اس کی نظر میں ایسی ذات عالی ہے کہ جو دنیا و ما فیہا کو اس کے سامنے ایک سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، جس سے میرا تعلق ہے وہ بڑی ذات ہے، اس لیے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو لوگ کوئی وقت نکالا اللہ کو یاد کرنے کے، مصروف ہوئے دنیا جھمیلوں میں لگے رہے، جب تھوڑا سا وقت نکلا تو اللہ کو بھی یاد کرتا ہے۔ اللہ اسی طرح انسان کو بھی یاد کرتا ہے، جس نیت سے انسان اس کو یاد کرتا ہے اسی کے جواب میں وہ اسی انداز سے یاد کرتا ہے۔ وقت آیا نماز پڑھ لی، حضور قلب بھی نہیں ہے، خشوع بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے، بس ایک جو ڈیوٹی ہے اس کو ادائیگی کی خاطر بس اس نے 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھ لی، اوپر نیچے ہو کر اس نے کہا میں نے جو میرا حق تھا میں نے پورا کر دیا۔ لیکن وہ تو نیتوں اور کیفیات قلبیہ کو بھی جانتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کس انداز سے کس نیت سے میرے سامنے جھک رہا ہے۔ یہ ریاکاری کے لیے تو نہیں نماز پڑھ رہا، دکھاوے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، یا مجھے پورا کرنے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا۔ اللہ کو بھی کچھ لوگ پورا کرتے ہیں، یا آپ نہ سمجھیں اللہ کے ساتھ بھی لوگ یہی سلوک کرتے ہیں، پھر اللہ بھی اس کے جواب میں۔ اب جتنی دنیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ ان صوفیاء میں اور اللہ کے خاص بندوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ نماز یہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم زیادہ پابندی کرتے ہیں شریعت کی، لیکن ان کی طرف دنیا زیادہ متوجہ ہوتی ہے، ان کی بات زیادہ سنتی ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے آستانوں کے نہیں لوگ چھوڑتے۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں زندگی میں بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم زندہ ہیں، زندہ لاش ہیں، لاش ہی ہیں نا، زندہ پھر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے آستانے کی طرف لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں، دعوت بھی کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ رات دن ہم نے گھر بھی چھوڑا ہے، گھر والوں کو بھی خیر بات کہہ گئے ہیں، 2 ہفتے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، تبلیغ کرنا اچھی بات ہے، لیکن نماز روزے اور ضروریات شریعہ تک محدود رہنا یہ بہت کار ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ کسی کو نماز سکھائیں، روزے کے آداب سکھائیں، ضروریات دینی فرائض
واجبات نوافل اس کی تلقین کریں، سمجھائیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد جو درس شروع ہو جاتا ہے یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے نا، کہ اس بہانے کچھ لوگ بیٹھ جائیں مل کر آہستہ آہستہ اگر ایک دم تبلیغ ایسی شروع کر دے، لوگ تو کہیں گے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو اس طرح تو کوئی نہیں کرتا نا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کرو وہ کرو کرتے کرتے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اب دیکھیں نا، جس کے ساتھ تعلق رکھنا باعث ایمان ہے، بلکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہی ایمان ہے، اس سے آپ لوگوں کو متنفر کریں، باتیں کہیں جو آپ کو کہنا نہیں چاہیے، تو آپ بتائیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق تو ادا نہیں کیا، بلایا اور چیز کے لیے اور دکھایا کچھ اور۔ تو یہ وہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی تبلیغ میں، یا ایسا جو لوگ بھی کرتے ہیں ان کی تبلیغ پائیدار نہیں ہوتی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء نے اپنے علاقوں میں اور دور دراز تک، حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے تو چین تک اپنے نمائندے بھیجے، اس دور آج سے 800 سال پہلے تبلیغ اسلام کے لیے، لیکن یہ حال نہیں جو آج کل ہے کہ لوگ اب دروازے بند کرتے ہیں، جناب یہ کہیں تشریف نہ لے آئیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، اور کسی پر چوٹ لگانا بھی مارنا بھی مقصود نہیں ہے، کہ کسی کی تضحیق اور توہین بھی مقصود نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے کہ ہم نے اتنا اس کو بے آبرو کر دیا ہے اندازہ تبلیغ کو، کہ پہلے اپنا کردار نہیں ہے، خود علم نہیں رکھتے نہ قرآن کا نہ سنت کا، تو ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ اس طرح حق تبلیغ ادا نہیں کیا جا سکتا، تو پھر جس طرح ہماری نیت ہوتی ہے اسی طرح اللہ ہمیں یاد بھی رکھتا ہے۔ ہم زبانی جمع خرچ کی حد تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی زبانی جمع خرچ کی حد تک ہمارا ذکر کرتا ہے اور ہمیں مٹا دیتا ہے، ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ یہی ذکر کربلا میں بھی کیا گیا، اور یہ 3 دن جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کل سے پانی بند ہوا، کل 7 دن پانی بند ہوا، لیکن پانی تو بند ہوا، لیکن جن پر پانی بند کیا گیا ان کا اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹ سکا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ پانی بند کریں گے تو یہ پانی کریں گے، اور ہم انہیں لالچ دے کر ان کے بچوں کو مار کر اور تنگ کر کے تو یہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر یہ کہہ کر وہ اس پر ڈٹ گئے، مضبوط ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر ہم اپنے ملائکہ بھیجتے ہیں، ان پر نازل کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تم کوئی غم نہ کرو، کسی قسم کا خوف نہ کرو، بہشت تو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حسین نے آخری سجدے میں اللہ کو یاد کیا، اور وہ سجدہ ایک سجدہ تھا، 2 سجدے ہوتے ہیں نا نماز میں، حسین نے ایک سجدہ دیا، ایک سجدہ دیا، لیکن
اس انداز سے دیا کہ کہا کہ رضن بقضاء اللہ، کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ مقام ابدیت ہے۔ تلواروں کی حملوں میں کثرت، دشمنوں کی کثرت، تنگی، اسرت، پریشانی، گرمی، گرد، غبار، بھوک، پیاس، سب کچھ، مگر ثم استقام۔ اگر یہ حسین آپ کو درس نہ دیتے تو آپ آج یہ کہتے کہ بھائی نواسہ رسول بھی تو دنیا کی حوث میں آ کر اس نے بیعت کر لی تھی۔ یہ آپ ہی کہتے، آپ لوگ ہی کہتے، کیونکہ اتنا کچھ کرنے کے بعد آج بھی وہ طبقہ موجود ہے جو حسین کی قربانی کو بدنیتی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود سب کچھ لٹا دیا، آپ کا تو لٹا بھی کچھ نہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کر دیتے وہ تو آپ انہیں چھوڑتے؟ آپ کہتے کہ جو آغوش مصطفیٰ کا تربیت یافتہ ہے وہ بھی دنیا کی حرص میں مبتلا ہو گئے اور ایک فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے۔ آپ کو اور اپنی نانا کی امت کو ہدایت دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جب ظالم تمہارے سامنے آئے اور فاسق و فاجر ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تضحیق کر رہا ہو، مذاق کر رہا ہو، اللہ کے حلال کو حرام کہہ رہا ہو اور حرام کو حلال کہہ رہا ہو، اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، دیکھو میں نواسہ رسول ہوں۔ کملی والے کے دوش پاک پر کھیلا ہوا، آغوش میں کھیلا ہوا، لیکن جب وقت آیا تو میں میدان عمل میں نکل آیا۔ تم مجھ سے بڑے تو نہیں، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے نانا دادا میرے نانا دادا سے بڑے تو نہیں ہیں، تمہاری ماں فاطمہ الزہرا تو نہیں ہے۔ میں اس مقام کا آدمی ہوں، مجھے اللہ نے ہر خوبی سے نوازا ہے، علم سے بھی نوازا ہے، حلم سے بھی نوازا ہے، ہر صفات عالیہ میں سے وافر مقدار مجھے عطا کی ہے، لیکن میں سب چیز چھوڑ کر اس مشن کی تکمیل کے لیے باہر نکل آیا۔ میں اللہ کو بھولا نہیں۔ میری بات سن لیں، میں یہ ذرا باتیں کر رہا ہوں، آپ ذرا غور محبت سے سنیں، ذوق سے، یہ کام کی باتیں ہیں، وہ دوسرا رنگ بھی آئے گا ذوق سے، یہ بھی وہ چیز ہے۔ تو میں نکل آیا، اللہ کو بھولا نہیں، اور کہا کہ کد قیدکا وسیسائکا فإن ذکرنا لا ینفع۔ اے یزید اور اے اس کی فوج، جتنی تو مکر کر سکتا ہے، اور اے لشکر یزید جتنا تو مکر کر سکتا ہے کر لے، ہمارا ذکر صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتا۔ حسین سدا دلوں پر حکومت کرے گا، مٹ نہیں سکتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ذکر حسین ہو رہا ہے، آج تک مقبولان خدا کا ذکر ہو رہا ہے، آج تک انبیاء اور سید الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ خطاب تو عموم ہے، عام لوگوں کو بھی ہے، لیکن خواص بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن خواص
جیسا کہ میں نے کہا کہ مخاطب ضرور ہیں لیکن وہ کبھی بھولتے ہی نہیں، اپنے مالک کو نہیں بھولتے۔ آج سید الانبیاء کا ذکر کیوں نہ ہو؟ اذکرکم کا مصداق کیا حضور نہیں؟ اگر قوم کی ضمیر عام مومن بن سکتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان مومن بنا ہے وہ اس ضمیر کا مخاطب، جس کے سبب، جس کی وجہ سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کملی والے سے پڑھ کر اللہ کا ذکر کس نے کیا؟ بولے پنجابی بھی تھوڑی سی بولو، لیکن لوگ یہ پٹھان لوگ اور باہر سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اردو میں بولا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں تو کیا ہے، حضور سے زیادہ ذکر کس نے کیا جاتا؟ بولے نا، کوئی ہے حضور سے بڑھ کر؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ نہیں؟ اذکرکم، میں تمہیں ذکر تمہارا۔ بھائی آپ کے ذکر کرنے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ آپ کا تو اللہ نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ نے ذکر ہی اللہ کا کیا ہی نہیں، لیکن حضور کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ؟ کہ حضور کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ؟ آپ کے نزدیک اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، حضور کے ذکر پر اعتراض جو کرتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا ذکر تو اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے اللہ کا ذکر کا حق نہیں ادا کیا، اور ناحق اپنے ذکر کا وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوتا۔ کسی محفل میں ذکر ہو جانا کسی کا یہ عارضی چیز ہوتی ہے، جو دلوں میں پیوست ہو جائے، جس ذکر کے نقوش لوح دل پر لکھے جائیں، مرتسم ہو جائے وہ الفاظ، میں اس ذکر کی بات کرتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر حضور سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے، یا کس نے کیا ہے؟ تو جب اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تو مطلب یہ نکلا کہ پوری کائنات میں جس انداز سے، جس زبان میں، جس خوبی سے، جس لہجے سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ مخلوق کی زبان پر ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اذکرکم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو زبان سے پاک ہے، اللہ تو بولنے سے پاک ہے، اللہ تو الفاظ سے پاک ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، جسم حادث ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، وہ تو ازلیون ہے، دیمومیون ہے، لا اول لہ ولا آخر لہ، تو وہ کس طرح یاد کرے گا؟ آپ کی زبان پر ہی یاد کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے صدیقی صاحب، یہ اور بات ہے، آپ، میں نے کیا کہا کہ آپ لوگوں کی زبان پر ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، یہ اللہ ہی بول رہا ہے۔ اذکرکم کی تفسیر ہے۔ اب میں ایک مفتی صاحب اور بات کروں گا، مجھے اجازت دے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری زبانوں کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، یہ اس کی بندہ نوازی ہے۔ اذکرکم کے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اس نے اہل سنت والجماعت کو منتخب فرمایا۔ مہر علی، میرے بابو جی، میرے بابو جی، پاک کا لاڈلا بیٹا، پاک کا لاڈلا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ میں کہے آکھے اللہ تعالیٰ منتخب کیتا ہے تساں تے اساں،
اسانی عجیبہ پاکیاں تے منتخب کیتا پلید زبان پر ذکر مصطفیٰ ناروا ہے جسنی زبان پلید ہوئے نا وہ ذکر مصطفیٰ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ پاک کر مطافا طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود پاک کر اتھے کے بت ہے بتہ نہ ذکر ہے فرمایا تسی دو پیو پتر رل کے اس صاف کرو یہ صفائی نہیں بھئی تسی باری پھیر رہے اونج انہوں نے ذکر ہوتے باری پھیر رہے انہوں نے نہ انہیں کچھ آوے اے باری ہے کہ انہوں نے ذکر ہون اس تو بعد کعبے پہ کدے بتانا ذکر ہے باری پھیر رہے اے وہ باری جڑی نظر نہیں آئی ہے تیلیاں والی باری نہیں ہے طہرا بیتیا میں نے کہا پاک کرو اللہ فرمایا اذکرکم میں یاد کرسا تو سو ذکر مصطفیٰ او زبان کرنی ہے کہ جڑی یا پاک نہ ہوئے تو اللہ پاک کرے اللہ پاک کرے پہلے اللہ پاک کرے تے پاک کس کی ہونی ہے لا الہ الا اللہ اپنا نام کے نانا ہے پہلے پاک میں نے کیونکہ میں پاک ہوں نا میں نے کلمہ پڑھ پہلے میرا نام ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود ایسا نہیں جڑا مستحق عبادت ہوئے میرے تو بغیر اللہ تو بغیر پہلے پاک کر اس تو بعد محمد رسول حضور نہ نام کہنے پاک کر ان مصیبتیں بن گئی آنے کلمہ کیسے بھی پڑھنے ہونے بڑا سوال ہے کہ اللہ پاک کر کے دے زبان اپنے نام کلمہ پڑھا کے اپنا ذکر کیتا پاک ہو گئی زبان تے ہون محمد رسول اللہ ہون کی محمد رسول اللہ یاد رکھو کہ کلمہ مسلمان واسطے زندگی وچ ایک باری پڑھنا واجب ہے ضروری ہے فرض اس تو بغیر مسلمان نہیں ہونا زبانی نہیں پڑھنا پیسے ایک دفعہ پڑھنا کیوں نہیں بچے اس بعد پامیں ایمان رکھے اس گالوں سے پامیں نہ پڑھے تو مسلمان لیکن میں یہ سمجھنا کہ جڑے لوگ ذکر مصطفیٰ تو کبرانے نا انہاں ایک دفعہ کلمہ پڑھے سر مسلمان نے دائرہ چانے والا اس بعد زبان تے بوجھ پہ اکھے یہ شرک نہیں یہ شرک ہو گیا اللہ کیوں ذکر کیتا ہے قرآن میں اپنے کلمے وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ اس پہلے جملے تے کوئی نقطہ تے نہ بعد والے تے نقطہ یہ شرک نہیں شرک ہونا ہے دو ایک چیز یعنی دو صفتاں وچ ایک چیز جڑی دو شریک ہو ایک صفت لا الہ الا اللہ پہلے نقطہ ہے نہیں محمد رسول اللہ نقطہ ہے کوئی نہیں ایک ہی تے اللہ نقطے کو آ چھوڑے ہیں کوئی میں نے یہ نہ ہو اور تو سانی گنا دے ویسا تے پھر کلمے چی شرک ہے نقطے دو آتے کوئی نہیں بڑے نقطے نہیں گالے
اے نکتے کوئی نہیں، اے نکتے نکالے، نکتہ چینی نہ کریا کرو۔ آپ نہ ذکر، اللہ نہ ذکر، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ نے یہ اطاعت ہے، نبی نے اطاعت، اللہ نہ نبی نہ ذکر، اللہ نہ ذکر نہیں۔ اگر اطاعت نبی نہیں اللہ نہیں اطاعت ہے تو نبی نہ ذکر اللہ نہ ذکر نہیں۔ کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ نبی جو ذکر کیتا ہے وہ اللہ نہ ذکر کیتا ہے، لیکن اساں انج ذکر کرنا ہے جن اللہ نہ نبی ذکر کیتا ہے۔ اسی واسطے یہ تصوف کا، شریعت کا، طریقت کے علماء، اخیار اور اکابر کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص شریعت سے ہٹ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر مقبول نہیں، چاہے آپ جتنے بڑے موحد بن جائیں، لیکن حضور کا اسوہ حسنہ اگر آپ چھوڑیں گے تو نہ عبادت آپ کی مقبول ہے، نہ نماز مقبول ہے، نہ کوئی ریاضت مقبول ہے۔ تو پھر اس ذات کا ذکر آپ کیسے نہیں کریں گے؟ اور جناب یہ انہیں پہ یہ ذکر دے آج گل کرو نہیں، ذکر جیسے لے ہوئے تے اس لئے کئیاں فکر پہ رہے۔ یہ ذکر کس کے سمجھے سننے پہ ہو نا؟ اور میں صوفی نہیں گل کرتا ہوں، یہ آنے جی صوفیہ نہیں گلہ عجیبی آنے شریعت کافی ہے، شریعت کافی ہے، کون شخص اعتراض کر سکنا ہے یا کون شخص کر سکنا ہے؟ شریعت یہ لوگ سمجھانے ہیں، میں کیا کہتا شریعت کو یہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ شریعت کے اس لفظ کا یہ معنی ہے، جو عام فہم ذہن کے مطابق ان لفظوں کو نیچے لا کر سمجھاتے ہیں، صوفیاء کا یہی کام ہے۔ اور کیا بات ہے؟ میں اکابر صوفیاء کے بارے میں فرمایا کہ عالم بخروش لا الہ الا اللہ، غافل بگمان کہ دشمنستی یا دوست، دریا باوجود خیش موجے دارت، خس بندارت کئی کشاکش باؤس۔ چشتی صاحب سنے ہو کہ عالم پورے جہان جڑا ہے، گھر سنے بڑی بردار نے، عالم پوری دنیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس نے ذکر کی مسئلہ اس صوفی کا کون صوفی؟ شیخ علی حجویری کا پیر اور استاد شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ مہدی رحمت اللہ علیہ، استاد المشایخ، عالم بخروش لا الہ الا اللہ، پوری دنیا الا اللہ نے ذکر جناب اے چون گئی بش کر غافل بکما کہ جڑا بے وقوف ہے نا یا اس ذکر تو غافل ہے، وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ بندہ میرا سجن ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے، یہ چنگا ہے، یہ مندہ ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے جڑا یہ تمیزاں پہ کرنا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ چنگا نہیں، یہ چنگا ہے۔ یہ غافل آدمی نہ کرنا، ساری دنیا ہر ذرہ ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے، جھوم رہی ہے اللہ نے ذکر۔ غافل جڑا غافل ہے وہ اس گمان ہے کہ میرا دوست ہے، اے دشمن ہے، اے اچھا ہے، اے برا ہے، اس کو دلیل کرتے ہیں۔ انہاں کیا کہ دریا بوجود خیش موجے دارا، دریا یا سمندر اپنے اس نی وجود نے ہجم نہ تقاضا ہے کہ وہ انہیں موجہ مارے، وہ اپنے وجود تے اپنی ہستی تے رکھ کر رہے اور نکلو صوفیاں نے خلاف بولنے آ رہے ہو، گلہ کرنے
گل آپ آنی نہیں، میں سمجھا رہا نا، لوگ سادے بیٹھے ہیں بالکل، سبحان اللہ، لیکن انشاءاللہ دلوں میں لے کے ایسی گل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تصویر بابو جی، تصویر بابو جی، علوم میرے علی۔ میں جی گل کا دسنا کہ یہ جھگڑا پہ ہے جناب، کوئی آنا ہے میں ہے کوئی دشمن ہے نہ، اسی واسطے صوفی نہ کوئی دشمن ہونا ہی نہیں، صوفی کسی کو دشمن نہیں سمجھتا، سب اپنے ہیں۔ آپ میں اور صوفیاء میں یہی فرق ہے کہ آپ کو اپنوں کو بھی دشمن سمجھتے ہیں اور صوفی دشمنوں کو بھی اپنا سمجھتا ہے۔ یہ ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ تسی تو وہ لوگ ہو تساں نے کراں لے بھی تساں کو تنگ آنا، تسی تو کراں سے بھی بخت ہو، باہر نکلے ہو تو زنانیاں شکر نہ کلمہ پڑھیاں دفع ہویا کرو۔ سبحان اللہ، کتھے بلا فضری تھی چمٹی باہر نکل کے دیکھتے تے صوفی ہوئے کہ جڑا دشمنہ بھی دوست بنا رہے ہیں جی، ایک فرق ہے، اس تو بڑا کے فرق ہوئے تے اے جڑا غافل نہیں آنا بے یہ میرا دشمن ہے یہ دوست ہے، اس آخر دریا کے وجود کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یوں رقص کرے۔ خس بندار کے یہ کشا کشباؤس تے ان دریا نے یا موجوں تے تیلا تے دریا ہوئے تیلا ہوئے تو تیلا جدر جدر موج ہوئی نہیں نال نال ہے رقص کرنا اور اے بندہ تیلا کتے آکھے کہ اے دریا یا سمندر موجاں جڑیاں ماننا پہ اے ماں میرے نال دشمنی کرنے آستے ماں تنگ کرنے آستے ہے ساری آنے بیڑا کر ان تیلا جے اعتراض کر بیٹھے کہ اے سمندر صاحب ماں تنگ کیوں کرنے ہو، میں نے وجود دے وسط پانے آستے اے آنیاں وینیاں چھوڑو۔ تیلا ایک تو ہے نا وَتَبَدَّلِ لَهِ تَبْدِيلًا او ہو رہے اے تیلا ہے او ہو تبدیل ہے، چھوڑ دو دنیا میں کٹ جاؤ اے ہو تیلا جو تیلے کی اوقات کے ہیں کدے ہتھے کدے ہوتے تیلے دا اپنا کوئی کاری ہوئی۔ ایک منٹ میں تیلے بھی بول رہا ہوں، تیلا تیلا نہ کر چھوڑے تیلیا نہ بھی کوئی وجود نہیں بنا تے انار تیلی لگے تیلیا میں کہا تے اے تائیں مٹھے ہو رہے جسے نہ تیلی لگے تیلیا نے کوئی درد ہوا نہیں ہونا کدے ادھر کدے ادھر جدھر مو جائے گا جس جڑی چوری کھڑیا ہو وجود نہیں وزن کوئی نہیں جے سمندر صاحب باہر کٹ چھوڑو تے پھر ہوا نے جناب مرہونے مدد مٹی تے ٹیراں تے پہ ہی نہ نہیں اوقات ہو نہیں تے ہوا جڑے پاسے نہیں آوے جناب اسا لگ وجے تے چار جاؤ تے پھر تو آنا پہ اسی تسنیاں چ پیسہ تے سمجھ بار بندہ تلو آنا اے تینا اپنا وجود نہیں بول رہا اے کسی نے شاہ ہوتے توڑنا پہ اے تو اشتہار ہے نہیں چھاپ سک رہے اے کسی نے شاہ تے چھاپے نہیں اے تو اشتہار نہیں چھاپے اے کسی نے شاہ ہوتے چھاپے نہیں تیلا آنا ہے تیلیاں بندہ آنا ہے اتے تاکے اے تینی بلندی عارضی ہے کوئی آواز میں چونکا آیا نا تے تو نہ چاک کھڑیا اس جوگا نہیں ہے
پر ہوا دے اڑ کے آ سکتے ہیں اصل وسے چ نہیں، لیکن اتنا میں دس چھوڑیں کہ اے ہوا کسی نے چلائی ہے، آپ نہیں چلی تے تساں جیاں تیلیاں اڑانے واسطے وہ ہوا چلانا ہونا ہے اور دسنا ہونا ہے کہ تیلے تے پتھر کتنا فرق ہے، پتھر بھی لا کے دسے نا جنہوں نے اوقات تیلیاں نہیں ہونی ہے نا وہ اڑنے ہونے تے پھر جس لئے ہوا نہ زور و ختم کرنا ہے تے تیلا صاحب اڑ تو گئے ہو ہون ٹہنے نہ فکر کرو اے ان تکو کہ کسی مسجد کے چھتے تے ٹہنے ہو، سینے تے ٹہنے ہو، کسی مزار تے ٹہنے ہو، مندر تے ٹہنے ہو یا گندگی تے ٹہنے ہو، پاخانے تے ٹہنے ہو، نالیاں تے ٹہنے ہو، ٹہنے نہ فکر کرو آواز تساں اڑا تا چھوڑیا لیکن مڑ کے ٹہنے نہ مقام بھی دسیا کہ میں ٹاساں کتھے ہوا تے اڑنے والے ہو اٹھ تا گئے ہو، اشتہار تا تساں چھاپ چھوڑے لیکن ہون ٹیسو کے تھے اے تکو ہوا تک گئی بند ہو گئی کیونکہ ہوا بھی آپ سے نہیں چل سکتی، ہوا بھی کسی نہیں کنٹرول میں چاہیے، ہیڈ کوارٹر کنٹرول روم ہوتے ہوئے ہوا نہیں کے ضرورت، ہوا نہیں کوئی ضرورت، لیکن ہوا جس نے فروغ دیتی ہے کہ تسی اٹھاؤ جناب تے اپنا انجام تک تسی کیسے کتھے اس واسطے اتنا بھی ہوا کی شہ پہ اونچا نہ اڑو، تنکوں کی جگہ زمین پر ہوتی ہے، تسا مڑ کے زمین تے ٹہنا ہے تو عالم بخروش لا الہ الا اللہ تنکا ہون جڑا بندہ اے آنا ہے کہ اے بڑا دشمن ہے، یہ بڑا گندہ آدمی ہے، یہ بڑا فراڈی ہے، یہ بڑا ہنجے ہے، یہ کمینہ ہے، یہ فلانا ہے، تبصرے مخلوق اسی واسطے تسی اسی عام لوگ اسی خاصاں نہیں شمار ہو سکتے کیونکہ اسی ایک دویا اچھا برا سمجھنے ہیں فتوہ لانے ہیں، صوفی کی نگاہ دیکھو جن کا انکار کرتے ہو وہ اسوہ حسنہ کی مکمل تصویر ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے فرمایا کہ جڑا مانڈے رستے کنڈے بچھاوے خدا کرے کہ اس نہ پیر کدے کنڈے تے نہ آئے۔ یہ میں ملفوظ حضرت نظام سلطان المشائخ بیان کر رہے ہیں کہ جیڑا میرے رستے کنڈے بچھاوے میں دعا کرنا کہ اس نے پیر کدے کنڈے تے نہ کیوں کہ وہ آنن کہ اللہ نے وجود نہ اپنا تقاضا ہے کہ اس نے ہر صفت ہر رنگ وچ ہر آن وچ اپنی جلوہ گری کی، اس واسطے اتنے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس نے اپنی شان جلوہ گری کی۔ کون دشمن ہے کون دوست ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم اوست نہ کوئی دشمن ہے نہ دوست ہے بلکہ یہ کائنات ہم اوست ہے۔ یہ بڑا بڑا فلسفہ ہے صوفیانہ، اس کی تشریح میں کر رہا ہوں بڑا وقت چاہیے، میں ایک صوفی شعر پڑھ چھوڑے یہ آواز جس صاحب علم تک پہنچی وہ آپ سے مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ تیلا جی آکے یہ سمندر ماں پریشان کرنے آتے یہ ساریاں دوڑا رہی ہیں، وہ اپنی موجہ پہ مارنا ہے، اپنی خوشی سے رقص کر رہے ہیں کہ میرا وجود ہے، دلے ہر ذرہ ہے، سازے علل بحر ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا۔ وہ سمندر آدمی موجہ پہ آیا ہے تو اس آئے میں ٹان لائی ہے ماں تکلیف دیتے ہیں، یہ سارا بکھیڑا میں نے وقت کرنا ہے۔ جیڑا بندہ مخلوق نال اے امیدہ رکھنا ہے یا اے نظریہ رکھنا ہے وہ اس کی مثال تیلے کی ہے، وہ خزر و خواہشات کی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر سے گلا کرتا ہے۔
وہ خس و خاشاک کی حیثیت رکھتے ہیں، تیلیانی حیثیت رکھتے ہیں، جڑے لوگاں اس طرح سمجھنے ہیں۔ آپ میں اور صوفیوں میں یہی فرق ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ میں آپ کا یہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا یا آپ اچھا برا کہتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، لیکن آپ کسی زبان صوفی کی زبان سے یہ سنیں گے کہ یہ برا آدمی ہے؟ برے سے برے آدمی کو بھی کہیں گے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے۔ میں گل کر رہا ہوں جمٹ آلے ہو صوفی نہ میں فرق رسا تو تھا کہ اللہ نے مقبولہ نہ کہ فرق ہونا ہے۔ ایک بہت بڑا صوفی، بہت بڑا شیخ ایسے جگہ تو گزریا کہ جس طرح کسی بازار حسن آنے اتھو گزریا، اچانک پتہ نہ لگ گیا، خلیفہ نالو آ گئے، سرکار کیڑے پاسوں آ گئے ہو، یہ تو غلط آ گئے ادھر تک ہونا ہوتے ہیں۔ صوفی تک کیا اور قریب نہ شیخ بہت بڑا تاکہ آنکھ لگے اور تسی پہ آنے پیڑی جگہ آ گیا، پر اے میں سمجھنا ہے میں نے کنگا چنگیاں نا کیوں حضور، اے کیوں پیرا دے پہ گیا آنکھ لگے، اے جو کچھ سامنے دس ریاں نو دس ریاں کے سی اے ہے تے اسی چپے تے کبے تے تسبیاں تے کے کھیکھڑ کرنے ہیں۔ تے اندر کے ایسا بت چھپائے کے برائیاں چھپائیاں تے میں تا سمجھنا کہ اے میرے کو چنگیاں دیا کہ جو کچھ ہے بازار اس بیٹھے دس رہن کے سی گناہگار اسی گندے لوگ وہ کدے تسی فرمایا کہ کدے تو انجی بان میں جو اس نے سامنے کہ اے میرے مالک میں کمینہ تیرا مخلوق جو ایک کمینہ ترین انسان آ جو تینوں بخش دے گا تیرے تے قلم اب پیر دے گا۔ یہ صوفی نہ لگ رہی ہے کیا کوئی مولوی جا سکتا وہ تو دور لا حول ولا قوت الا باللہ تے فتویٰ فتح ٹھوک سی ایک کافر انصاف نہیں صوفی نہیں گا اسا پتہ ہے کہ میں رحمت للعالمین نہ کلمہ پڑھنے والا ماں تے کملی والا نیکاں واسطے سے نہیں آیا، کملی والا گناہگاراں واسطے بھی آیا ہے، گناہگاراں واسطے یہ فرمایا الصالحون للہ والطالحون لی، چنگے اللہ واسطے تے برے محمد واسطے۔ اللہ جتنے چنگے تے متقین ہی نا اے اپنے پلڑے پا تے جتنے گندے بندے نہیں نا پیڑے انہاں میں نے پلڑے پا اے میں جانا تے جانا کیوں کہ میں تیری بارگاہ وچ رونا ہے اور انہاں دی بخشش نہیں سفارش کر دی اس واسطے وشفا تو شفا صحیح پڑھی کیوں بھائی تسی اکے تے نہیں ہو مزہ آیا نا تے اے تسی پچھلے ہو بولو نا اے پچھلے ہو بولو نا پچھلے ہم کسانے آپ بلواسا بولو تسی ہاں بولو اللہ تعالی یاد کرنا ہے جڑے اللہ یاد کرنا ہے۔ حسین ذکر اللہ کیتا اللہ نہ ذکر کیتا اللہ اللہ کیتی پھر حسین نے ذکر اللہ 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 ری تم بچ گئی دنیا میں۔ حسین ہمیں برداشت کرو کچھ وہ لوگ جڑے حسین نے نانے بھی برداشت نہیں کر سکے کہ وہ نوازیاں کتنے برداشت کر سکے۔ افسوس ہے انہاں لوگاں تے اللہ سمجھ دے وے اور اے توفیق عطا فرماوے کہ اسی اپنے خطوط عقیدے نے صحیح کرا اور انہاں لوگاں نال تعلق پیدا کرا کہ جڑا تعلق نہ تقاضا ہے اور وہ یہ تقاضا ہے کہ صوفیاء کرام نہ تعلق رکھو
اللہ نے توحید اور رسالت میں اپنی رسالت کا سمجھنے واسطے سمجھ آئی کہ اج میں آہنا عام کہ اتنا ہجوم پہ گیا عقیدیاں اتنا ہجوم کہ اس ہجوم وچوں صحیح عقیدہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. چہرہ عقیدیاں مسخ کر چھوڑے نے اساں نے مولویاں کوئی ہزار جساں کوئی لفظ نہیں آتا وہ بھی علامہ کو مقام بنے وہ اپنے آپ غزالی زمان کو کٹ نہیں سمجھا تے گل جس نے پوچھو کہ اس ویلے کھ نہیں آنا پوچھنا گل پوچھی نہ گل ہی نہیں آنا تے اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے ہوں میں خیال ہے کافی وقت ہو گیا تے میں ذکر حسین نے حوالے نال چند سے ذکر حسین جو ہے نا اس واسطے میں کرنا کہ میں حسین نے اولاد وچوں بھی ہوں تساں اپنے پیو دادے چنگے لگنے تے پاویں چنگے این یا نہیں یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں نا تسی چنگا سمجھتے ہو نا اے میں مخالفین حسین پہ آہنا تسی تو غلام ہو حسین نے جڑے لوگ اعتراض کرنے وہ تکل کہ اپنے پیو دادے نے بڑا مقام سمجھنے پیو دادے انہوں نے پیو دادے نا چنگا ہونا بھی ضروری نہیں تے بڑا پیو دادا بھی حسین ہے تے حسن ہے اس نے چنگے انہوں نے چنگے ہونے کیڑا شک کر سکنا ہے جو وہ شک کر سکنا ہے جس نے اپنی ذات اور نسب شک میں ایک چند شعر تازہ سلام ہے آج راتی انشاءاللہ 10:30 بجے شاید 10 بجے ٹی وی بھی یہ سلام ہے پڑھے مشاعرے میں مسالمے میں ہم بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے غم کس قدر گہرا غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے یہ ان سے پوچھ یہ ان سے پوچھ یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے یہ ان سے پوچھ نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا
ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اندھیرے شام ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے۔ سید الساجدین زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار آپ مسکرائے نہیں، مدتیں گزر گئی، آپ کے لبوں پر امواج تبسم نہیں کھیلی، تو فرمایا کہ زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ لگی ہے بھیڑ غموں رنجو درد و کلفت کی، لگی ہے بھیڑ غموں رنجو درد و کلفت کی، ہم اپنے دل میں ہیں ایک کربلا بسائے ہوئے، ہم اپنے دل میں ہیں ایک کربلا بسائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے۔ عاشقان حسین ذرا توجہ، یہ ذکر حسین ثواب سے خالی نہیں ہے، اور میں یہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ حسین کے نانا تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ ہم اپنے دل میں ایک کربلا بسائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہجکی، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہجکی، حسین خیمے میں لائے کمر جھکائے ہوئے، حسین خیمے میں لائے کمر جھکائے ہوئے، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہجکی، حسین خیمے میں لائے کمر جھکائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے، عجیب بات ہے زہرا کے گلزاروں پر، عجیب بات ہے زہرا کے گلزاروں پر، سکینہ پیاسی ہیں اصغر ہے تیر کھائے ہوئے، سکینہ پیاسی ہیں اصغر ہے تیر کھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا بیت گیا ہم
سختیاں سجاد، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے چلو گے کیسے چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، زمانہ بھی زمانہ بھی بیت گیا، ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بھی نماز عشق کی یہ ترفگی کوئی دیکھے، نماز عشق کی یہ ترفگی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے، نماز عشق کی یہ ترفگی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے، زمانہ بھی زمانہ بھی زمانہ بیت گیا، ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا، ہم کو مسکرائے ہوئے، شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو، شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو، اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے، اجل کھڑی ہے، اجل کھڑی، ارے اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے، زمانہ بیت گیا، ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا، ہم کو مسکرائے ہوئے۔ شعر کے لیے توجہ چاہتا ہوں، حب اہل بیت دل میں نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے دل کو میدان کربلا میں آج حاضر سمجھ کر یہ شعر سنیں، اور زنا سیدہ زینب کے اس خاموشی کا سبب تو پوچھیں کہ زینب آج خاموش کیوں ہے؟ کل سے پانی بند ہے نا، بچے رو رہے ہیں، زینب خاموش ہے، جن کو ابھی تک سمجھ نہیں، ان کے بچوں کو پیاس لگی نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ تشنگی یہ دشت کربلا کیا ہے۔
یہ ان سے پوچھ جو ہیں دل پہ چوٹ کھائے ہوئے۔ سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، تو رو کے بولی کے نانا ہے یاد آئے ہوئے، تو رو کے بولی تو رو کے بولی کے نانا ہے یاد آئے ہوئے، زمانہ بھی سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، تو رو کے بولی کے نانا ہے یاد آئے ہوئے، تو رو کے بولی کے نانا ہے یاد آئے ہوئے، تو رو کے بولی کے نانا ہے یاد آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، یہ شب کہیں یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو، یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو، اداس چاند ہے تارے ہیں دل ملائے ہوئے، اداس چاند اداس چاند اداس چاند، ارے اداس چاند اداس چاند ہے تارے ہیں دل ملائے ہوئے، زمانہ بھی زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرا کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس، سکینہ روتی ہے ہائے سکینہ ہائے سکینہ روتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے، سکینہ سکینہ بی بی سکینہ بی سکینہ بی بی سکینہ بی سکینہ روتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے، سکینہ یہ میرے گھر کی بات ہے، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ میری دشمنی ہے میرے گھر کے ساتھ ہے۔ بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔
اور ذات نبی سے ذات علی کو جدا نہ جان، ذات نبی سے ذات علی کو جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ذات نبی سے ذات علی کو جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ سکینہ روتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے، پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس، پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس۔ سکینہ روتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے۔ شعر دیکھیے، یہ اگر میں لکھنؤ میں پڑھتا یا دلی میں پڑھتا تو پھر پتہ چلتا۔ سبحان اللہ، اللہ بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، مطلب بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے، نہ جانے کون، نہ جانے کون، نہ جانے کون، ارے نہ جانے کون، نہ جانے کون، نہ جانے کون، نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے، نہ جانے کون گیا، بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، 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 بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، نہ جانے کون، نہ جانے کون، نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے، نہ جانے کون۔ وہ حق پرست سرے منزل وفا پہنچے، وہ حق پرست سرے منزل وفا پہنچے، خدا کی یاد کو ذات سفر بنائے ہوئے، خدا کی یاد، فذکرونی اذکرکم کے حوالے سے میں نے بات کی، وہ پرست سرے منزل وفا پہنچے، خدا کی یاد کو ذات سفر بنائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے۔ جناب
علی المرتضیٰ کی نظر کرتا ہوں ایک شعر. ہم اہل دل ہیں. یہ شعر اہل دل بن کر سنیں. ہم اہل دل ہیں, ہمیں اہل زر سے کیا مطلب. ہم اہل دل ہیں, ہمیں اہل زر سے کیا مطلب. ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے. ہم اپنے شاہ نجف سے, ہم اپنے شاہ. ہم اہل دل ہیں, ہمیں اہل زر سے کیا مطلب. ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں دل لگائے ہوئے. ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے. زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے. آخری شعر مقطع پیش کرتا ہوں. نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو. نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو. زہرا کے پیاسے پھولوں کو. زہرا کے پیاسے پھول, آہے زہرا کے پیاسے پھولوں کو. زہرا کے پیاسے پھولوں, دیکھو زہرا کے پیاسے پھولوں کو. نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو. سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے. سلام کہتے, سلام کہتے, سلام کہتے, ارے سلام کہتے, سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے. ہم پانی تو نہیں پیش کر سکتے, سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے. سیدہ سکینہ, میرے اصغر, زینب, حسین, قاسم, سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے. سلام کہتے ہیں, سلام کہتے, سلام کہتے, سب غلام حاضر ہیں. سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے. اسی اے حسین تیرے اس اجڑے کنبیاں, تیرے اس لٹے قافلے اسلام بھیجنے ہیں. اسی بے قاساں, ساڑھے کول کوئی کچھ بھی نہیں.
اسی کچھ پیش نہیں کر سکتے حسین اسی بے کاساں اسی آپ پیاسے ہیں تیری محبت ہے اسی کچھ نہیں پیش کر سکتے از دلو دیجے آورم ہدیہ روح نمائے تو از دلو دیجے آورم ہدیہ روح نمائے تو از دلو دیجے آورم از دلو دیجے آورم ہدیہ روح نمائے تو اے کہ بشان دل بری اے کہ بشان دل بری ہر دو جہاں فدا تو اے کہ بشان دل بری ہر دو جہاں فدا تو ہر دو جہاں فدا تو ہر دو جہاں فدا تو اے کہ بشان اسی غریب بے کساں تیری ذات کا سہارا ہے تیرے جد اثر جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کا سہارا ہے اسی تساں کے پانی پیش کر سکتے ہیں اساں دا اپنا وجود تیری اس کربلا دی پیاس نو دیکھ کے پانی پانی ہو گیا ہے اسی کے پانی پیش کر سکتے ہیں سکینہ اصغر زینب قاسم اس سارے ٹولیاں اکٹھا کرو اللہ اس سارے اکٹھا کرو پانی تے نہیں آیا لیکن کچھ تیرے نانے دے امتاں دے امت دے افراد دی انہاں اکھیاں دے پیالیاں وچ کچھ اتھرو ہے کچھ بندے ہیں جڑے تینوں رو رہے ہیں انہاں دے سلام اور انہاں دے عشق قبول فرما اور آخرت قیامت والے دن جس لئے حوض کوثر سے تیرا نانا کھلوتا ہوتی اور مقام محمود سے فائد ہوتی لواء الحمد اس سے حجر ہوتی اس ویلے سکینہ بی بی پلی نہیں نہ غلامہ ماں اصغر پلی نہیں نہ غلامہ ماں اسی تیرے نمخاراں تیری جد پاک دے نمخاراں تیرے غلاماں تیرے ادنا غلاماں ساڑیاں جانا حاضر جتے منگ سے اسی دے سے باہر سارے آدمی بیٹھے ہیں انشاءاللہ بعد ملاقات ہوگی تمام دوست بیٹھے ہیں اس پروگرام کی مکمل آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ویریس ریجن لائن ڈیکوریٹر جوڈی روڈ کو سواد سے ملے گی بیٹھو بھائی سارے سنگی بیٹھو